اس کو تلاش کرنا واجب ہے، تلاش کر کے اس کو دور کرنا واجب ہے، دور کر کے پھر وضو کرے گا۔ اگر دور کیے بغیر وضو کیے تو اس کا وضو باطل ہے، کیونکہ اس نے تلاش نہیں کیا اور جو ہے ایسے ہی جو ہے وضو کر لیا، جبکہ وہ تھا، اس کو پتہ تھا کہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ موجود ہے رکاوٹ، تو اس کو ایسے ہی وضو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر چھوٹے چھوٹے بال ہوں تو اس کو بھی دھونا واجب ہے وضو میں۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا یہ ہاتھوں کے چھوٹے چھوٹے نرم نرم بال ہیں، اس کو بھی وضو میں دھونا واجب ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے بال ہیں وضو میں ان کو بھی دھونا ہے۔ لیکن اگر بڑے بال ہیں، جیسے داڑھی کے بڑے بال ہیں، کچھ لوگ تو اتنی لمبی لمبی داڑھی رکھتے ہیں تو بڑے بڑے بال ہوا کرتے ہیں، تو کیا اتنے لمبے بال تک وضو کرنا ہے نا؟ کیا نہیں، تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نا، کہتے نہیں وہ جو ہے غسل کرنا ہو یا وضو کرنا ہو تو وہاں پر غسل کے اندر تو طریقہ یہ ہے، کیونکہ ہم غسل پڑھ رہے ہیں، غسل کا طریقہ یہ ہے کہ اگر لمبے بال چمڑی تک پانی پہنچانے میں رکاوٹ نہیں ڈالتے ہیں تو لمبے بالوں کو دھونا کوئی ضروری نہیں ہے۔ خالی آپ پانی کو چمڑی تک پہنچائیں، چاہے سر کی چمڑی ہو، چاہے داڑھی کی چمڑی ہو، سر تک اس کو جو ہے سر کی چمڑی تک جو ہے پانی پہنچائے، چاہے بڑے بالوں تک پانی پہنچے یا نہ پہنچے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن اگر بڑے بالوں کو دھوئے بغیر چمڑی تک پانی پہنچ ہی نہیں سکتا ہے تو پھر بڑے بالوں کو دھونا پڑے گا، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے چمڑی تک پانی نہیں پہنچ رہا ہے، تو پھر مجبوری میں چمڑی تک پہنچانے کے لیے بالوں کو بھی دھونا پڑتا ہے، وإلا بڑے بالوں کو دھونے کی ضرورت نہیں۔ آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر بالفرض جب ہم نے پڑھ لیا کہ وضو کے اندر پانی مباح ہونا چاہیے، پانی پاک ہونا چاہیے، پانی غصبی نہیں ہونا چاہیے، یہ جو شرائط وضو کی پڑھ لی ہم نے پانی میں، اس طرح غسل کے پانی میں بھی یہی ہے کہ پانی مباح ہونا چاہیے، غصبی نہیں ہونا چاہیے، اور جو ہے پانی مضاف نہیں ہونا چاہیے، یہ ساری شرائط اس کے اندر بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ غصبی نہ ہونے کے ساتھ ساتھ، مباح ہونے کے ساتھ ساتھ اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پانی جو غسل میں استعمال ہوگا تو غسل کے اندر چند وہ چیزیں جو وضو میں شرط تھی لیکن غسل میں شرط نہیں، مثلا اعضاء کے درمیان ترتیب نہیں ہے غسل میں، آپ نیچے سے بھی اوپر تک دھو سکتے ہیں، چہرے کو بھی نیچے سے اوپر تک دھوئے ہیں، اوپر سے نیچے تک دھوئے ہیں، یا دائیں سے بائیں جو ہیں، وہ کوئی ترتیب نہیں ہے اعضاء کے درمیان، اور موالات بھی نہیں ہے، یعنی پے در پہ دھونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نے سر و گردن پہلے دھویا، پھر چائے پینے کھانا کھانے چلے گئے، 1 گھنٹے کے بعد آ کے جو ہے وہ دائیں طرف دھوتے ہیں، پھر 1 گھنٹے کے بعد جو ہے پھر بائیں طرف دھوتے ہیں، تو پھر بھی وہ فاصلہ ہو جانے کے باوجود غسل صحیح رہے گا۔ فاصلہ اس میں اعضاء میں ترتیب بھی نہیں ہے اور ساتھ ساتھ موالات بھی نہیں ہے، یعنی پے در پہ کام کو انجام دینا ضروری نہیں، مگر یہ کہ ایک رکاوٹ آ جائے پے در پہ انجام دینا، کہ اگر آپ نے پے در پہ غسل انجام نہیں دیا تو بعد میں آپ کو پیشاب یا ٹوائلٹ کی ایسی حاجت محسوس ہوگی کہ جس کے نتیجے میں آپ ٹوائلٹ اور پیشاب کی حاجت غسل کر کے وہ ٹوائلٹ اور پیشاب کرنے جائیں گے تو وہ نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے مثلا۔ تو جب نماز قضا ہونے کا خطرہ ہے اور اتنی زور سے پیشاب اور ٹوائلٹ آئے کہ جو ہے پھر صبر ہی نہ ہو سکے، تو ایسی صورت میں پہلے سے ہی وضو غسل کر کے نماز پڑھ لے، اور پھر جو ہے بھلے بعد میں حاجت پیش آ جائے کوئی بات نہیں، نماز قضا نہیں ہونا چاہیے۔ نماز قضا ہونے پتہ ہے کہ بعد میں رکاوٹ پیدا ہونے والی ہے، یعنی ٹوائلٹ کی ضرورت پیش آئے گی، پیشاب کی ضرورت پیش آئے گی اور اس کی وجہ سے نماز قضا ہو جائے گی، تو پہلے سے جو غسل کر کے نماز پڑھ لے تاکہ وہ رکاوٹ بعد میں پیدا نہ ہو جائے۔ ورنہ اگر یہ رکاوٹ کا کوئی خطرہ نہیں ہے تو پھر آپ کی مرضی ہے کہ ایک حصہ ابھی دھوئیں، ایک حصہ 1 گھنٹے کے بعد دھوئیں، اور ایک حصہ جو ہے دوسرے گھنٹے کے بعد دھوئیں، فاصلہ ہونا کوئی حرج نہیں رکھتا۔ غسل میں یہ فاصلے جو ہے
اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جس طرح ترتیب کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ نیچے سے اوپر جو ہے وہ بدن بھی دھو سکتے ہیں، اوپر سے نیچے بھی بدن دھو سکتے ہیں، اور یوں کر کے بدن جو ہے وہ چوڑائی میں بھی دھو سکتے ہیں، جیسے چاہے دھونا. مقصود ہے کہ کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے. بس اس لیے اگر کسی کو رکاوٹ کا مسئلہ نہیں ہے تو ترتیب کا بھی خیال کرنا ضروری نہیں ہے، موالات کا خیال کرنا بھی ضروری نہیں، پے در پہ عمل کو انجام دینا بھی ضروری نہیں، فاصلے سے بھی احکام کو انجام دیا جا سکتا ہے. بس اس لیے جو ہے ترتیب اور موالات بھی جو دونوں وضو میں شرط تھیں، لیکن ترتیب و موالات غسل میں شرط نہیں ہے. چاہے غسل جنابت ہو، چاہے غسل جنابت کے علاوہ کوئی اور غسل ہو، کیونکہ سب کے سب ایک جیسے ہی غسل ہوا کرتے ہیں، اس لیے کسی غسل میں کوئی موالات کی شرط نہیں ہے، کوئی اعضاء میں ترتیب کی شرط نہیں. ہاں البتہ خود غسل کے اندر اپنے غسل کے اندر ترتیب ہے، پہلے سر و گردن کو دھونا، پھر جو ہے نیچے کا دھڑ دھونا، اس میں ترتیب ہے. خود غسل میں ترتیب ہے، لیکن غسل کے اعضاء کے اندر ترتیب نہیں. دونوں فرق ہے. غسل کی ترتیب ہے سر و گردن کو پہلے دھونا، پھر نیچے کا دھڑ دھونا، لیکن نیچے کا دھڑ جو دھونا ہے وہ چاہے اوپر سے نیچے دھوئیں چاہے نیچے سے اوپر دھوئیں، اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے. آپ کی مرضی ہے، جس طرح بھی دھویا جا سکتا ہے. صلی